سب سے پہلی شرط اصولی طور پہ ائمہ فن کے ہاں کسی بھی حدیث اور روایت کے اور سند کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ اس کی ساری سند متصل ہو، اتصال سند ہو اس کے اندر۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا جو روایت ہے، نقل ہے، ایک راوی سے دوسرے راوی، اس سے تیسرے راوی تک نقل کرنا، اس کا سماع کرنا اور اس کے آگے تحمل، پھر اس کے آگے روایت کرنا، وہ تمام روات اس کے عادل ہوں، ان کی عدالت میں کوئی کمی اور کوئی نقص نہ ہو، عدالت و ثقاہت میں کوئی کمی اور نقص نہ ہو۔ تیسرا، وہ تام الضبط ہوں، ان کا حافظہ، خواہ وہ صدری حافظہ ہے خواہ وہ کتابی حافظہ ہے، یعنی وہ بھولنے والے نہ ہوں، ان کا ضبط بڑا کامل اور بڑا تام ہو۔ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث اور وہ روایت اور وہ بیان، اس کے اندر کوئی شذوذ نہ ہو۔ تو یہ پریزمپشن ہے کہ اس کا ہر راوی ثقہ ہوگا۔ اگر راوی ہی ثقہ نہیں تو وہ تو صحیح حدیث ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا جو ثقہ راوی ہے وہ اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کے ساتھ مختلف بات نہ کرے ان کے مقابلے میں۔ یعنی ثقہ ہے تو تبھی تو روایت ہے نا، سند صحیح ہے، مگر اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ ثقہ تر روات بھی ہوں گے، اوثق بھی ہوں گے، زیادہ مضبوط اور زیادہ ریلائبل اور زیادہ پختہ ثقاہت میں اونچے درجے کے بھی ہوں گے۔ سو ثقاہت میں اپنے سے اونچے درجے کے لوگوں کے ساتھ اس کی روایت تضاد نہ یا اختلاف نہ رکھے، یا زیادہ روات کچھ اور بات کہہ رہے ہوں اسی درجے کے ثقہ اور وہ تنہا ان کے مقابلے میں مختلف بات کہہ رہا ہے، اس کو شذوذ کہتے ہیں۔ تو اس سے وہ الگ ہو گیا۔ تو یہ علت اس میں یہ شذوذ نہ پایا جائے، تو اس سے زیادہ ثقہ بہتر روات نے اگر وہی چیز روایت کی ہے اور اس کی روایت مختلف ہے، کوئی کسی جز کے لحاظ سے بھی ان کی روایت مختلف ہے، تو اس کو روایت شاذ کہا جائے گا اور حدیث صحیح نہیں رہے گی، ضعیف ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے پھر وہ جو اوثق راوی ہیں جنہوں نے جو بات کہی اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی علت نہ ہو، علت قادحہ، کوئی بڑی شدید علت اور کوئی اور کمزوری چھپی ہوئی نہ ہو۔ اس کے پھر اقسام ہیں، کوئی اور چھپی ہوئی علت نہ ہو۔ 5 شرائط میں نے اختصار سے اس لیے عرض کیے تاکہ آپ احباب، علماء کرام اور اساتذہ فن واقف ہیں، مگر تمام الناس ان کے ذہن میں کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کہ حدیث صحیح کیا ہے اور اس کی صحت کی شرائط کیا ہیں، یہ میں نے اجمالاً اس وجہ سے کہا تاکہ جب آگے گفتگو سنیں تو پکچر کلیئر ہو آپ کے سامنے، کیونکہ ہم ان پر گفتگو کریں گے۔ جب سند پر بات آئے گی، متن پر بات آئے گی تو ہم اسی کی روشنی میں بات کریں گے، لہٰذا کنسیپٹ کلیئر ہو آپ کا۔